قسط 58۔ عجیب رت ہے کہ اب کے باد سموم جیسے برنگ موجیں کہر گئی ہیں، عجیب چپ سی ٹھہر گئی ہے۔ تجھے خبر ہے جو کوئی لہجہ بدل رہا ہو، کسی کے دل سے نکل رہا ہو، تو ایسا لگتا ہے کوئی سنگ دل کسی بھی دکھتی ہوئی سی رگ کو پکڑ کے جیسے مسل رہا ہو، کچل رہا ہو۔ عجیب دکھ ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ اس کی آنکھیں بے خوف تھیں، وہ تردد اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور ایسا عرصے بعد ہوا تھا۔ اس بات کا دونوں کو ہی ہوش نہ تھا۔ اس کے سوال پر ابتہاج کا خون کھول گیا۔ میں کزن ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں تم پر۔ زرین استہزائیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے چند ثانیوں سے دیکھتی رہی، پھر بولی تو گویا پانی میں آگ لگا گئی۔ کون سے کزن؟ وہ کزن جسے کبھی میں بحیثیت کزن بھی برداشت نہیں تھی، یا وہ کزن جسے مجھ سے شدید نفرت تھی، یا پھر وہ لمحہ بھر کو رکی، جھیل سی آنکھوں میں نمی کی ذرا سی لہر اٹھی، جس نے خالہ جان کی نظروں میں میرا کردار مشکوک بنا کر رکھ دیا۔ درد سے اس کا لہجہ بھاری ہو گیا تھا۔ اس نے سر کہہ کر نگاہیں پھیر لیں۔ اس سے زیادہ دیر وہ اس سے نگاہیں نہیں ملا سکتی تھی۔ اس کے سوالوں کی گرفت ایسی مضبوط تھی کہ ابتہاج کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ماضی کے تلخ گو قصے واقعی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتے۔ غالب نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ وہ سب باتوں کو نظر انداز کرتے پھر سے بولا، زرین وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں تو کوئی بھی میرے لائق نہیں ہے۔ ایسی باتیں مت کرو، وہ اکتایا۔ تمہیں کون پریشرائز کر رہا ہے؟ وہ جانچتے نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی نہیں، میری اپنی مرضی ہے۔ جب جھوٹ بولنے پر عبور نہیں ہے تو جھوٹ مت بولا کرو، صاف پکڑی جاتی ہوں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ شرمندگی کے باوجود وہ پھر بولی، جھوٹ چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے؟ اس کا چہرہ یکلخت یوں سفید پڑ گیا گویا رگوں کا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ اپنی کوتاہی چھپانے کی خاطر اس کی آواز اونچی ہوئی تھی، جس طرح ہر مجرم کی ہوتی ہے، اپنا جرم چھپانے کے لیے۔ آپ کو آخر مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ میری مرضی، میں جو کروں، یہ میری زندگی ہے۔ آپ سب نے تو اپنا فیصلہ اپنی مرضی سے کیا تھا۔ میں نے کبھی کسی سے باز پرس کی؟ تو پھر سب کیوں میری زندگی میں انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ وہ تقریباً چیخ پڑی تھی۔ ابتہاج نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ وہی زرین تھی جس میں کبھی اونچی آواز میں بات کرنا تو دور، اس سے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، جو ہمیشہ کچھ کہنے کے لیے بلاج کو آگے کرتی تھی۔ آج وہ اس کے مقابل کھڑی چیخ رہی تھی۔ بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کبھی مجھے خوش نہیں دیکھ سکتے۔ اگر مشکل سے میری زندگی میں کوئی خوشی آئی ہے تو اسے آپ سپائل کر دیں۔ ابتہاج نے متاسفانہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے بارے میں کتنا نیگیٹو سوچ رہی تھی، اسے دکھ ہو۔ چلیں ٹھیک ہے، کر دیتی ہوں میں انکار۔ پھر کیا کریں گے آپ؟ ہے آپ کے پاس کوئی رشتہ جو مقابل ہو میرے؟ کیونکہ میں تو ویسے ہی کسی کے قابل نہیں۔ شٹ اپ زرین۔ وہ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں گرفتار تھا۔ وہ ہر بات میں اس کے اپنے کہے گئے الفاظ ابتہاج پر پلٹ رہی تھی، جن سے وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایگزیکٹلی، وی بوتھ نیڈ ٹو شٹ اپ۔ زرین میری بات سنو۔ ایک بے ضرر سی کوشش پھر کی گئی، پر وہ جملہ مکمل ہونے سے پہلے بول پڑی، بہتر ہے آپ مجھ سے بات نہ کریں۔ اس نے پھر اس کے دائیں جانب سے گزرنے کا ارادہ کرتے قدم اٹھایا ہی تھا کہ وہ سرعت سے اس کے سامنے آ گیا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا۔ چلو ہم اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، پر کیا تم جانتی ہو وہ؟ اس نے زرین پر کچھ باتیں منکشف کرنے سے پہلے گہری سانس اندر کھینچی، گویا خود میں کہنے کی ہمت جمع کی۔ وہ اسموکر ہے، آئس ایڈکٹڈ ہے۔ کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ اس کے افیئر چلے اور سٹل چل رہے ہیں۔ تم اس کے ساتھ کیسے رہو گی؟ اس نے آخری حربہ آزماتے ہوئے سچائی کا زہر اس کے حلق میں انڈیل دیا تھا۔ وہ تلخ مایہ اس کے حلق سے اترتے ہی اس کے دل کے گرد تیزی سے پھیل گیا۔ وہ کسی اندیکھے مایا جال کی آہنی گرفت اسے جکڑنے لگی۔ سیاہ مرغولے پلک جھپکنے سے قبل ہی دھند کی طرح اس کے ارد گرد پھیل گئے۔ وہ چپ ہو گئی تھی، اور یہ چپ
ابتہاج کو اندر سے کاٹ رہی تھی۔ ایک طویل خاموشی کے بعد جب وہ بولی تو اس کی آواز پسمردہ تھی، جیسے باقی لوگ رہتے ہیں میں بھی رہ لوں گی۔ وہ خود کو بربادی کے دہانے پر کھڑا کر چکی تھی اور اب اسے ثابت قدم رہنا تھا۔ یہ لمحوں کا کھیل نہیں، پوری زندگی کا سوال ہے۔ زندگی اتنی آسانی سے نہیں گزرتی۔ ابتہاج کے اندر فشار خون کا ابال تیز تر ہوتا جا رہا تھا اور دوسری جانب دھڑکن سست روی کا شکار ہو چلی تھی، بالکل کچھوے کی چال کی طرح۔ آتی جاتی ہر ایک دھڑکن گویا نو بیاہی دلہن کی طرح سہج سہج کر قدم رکھ رہی تھی۔ زندگی جینے اور گزارنے میں فرق ہوتا ہے۔ میں نے اب تک بھی زندگی گزاری ہے اور آگے بھی گزر جائے گی۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، میں عادی ہوں۔ ابتہاج نے پہلو بدلا۔ وہ اس کی خود سے لگائی گئی بیجا ضد توڑنا چاہتا تھا۔ کیا تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ نہیں، بقول آپ لوگوں کے ہم جیسوں کو جینے کا حق نہیں ہے۔ زندگی جینے کا حق صرف خوبصورت لوگوں کو ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی پر خود کو مزید کچھ بھی کہنے سے روک گئی۔ اس کی خاموشی پر وہ جی جلاتے ہوئے بولا، مجھے پتا ہے تم یہ سب ضد میں آ کر رہی ہو۔ وہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر ابری ہوئی نس پھرپھرا رہی تھی۔ میں تو کسی سے کوئی ضد نہیں باندھی، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ غصے میں جتنے جواب دے رہی تھی، ابتہاج ایک اور سوال اس کے سامنے رکھتے تھا۔ خود کو اذیت دینا بند کرو۔ کیوں اپنی زندگی کو جہنم کا گڑھا بنا رہی ہو؟ میری زندگی شروع سے ہی جہنم کا ایندھن بنی ہوئی ہے، ایندھن بھی نہ ختم ہونے والا۔ دل میں سوچا مگر بولی پھر بھی کچھ نہیں۔ وہ ملتجی ہوا۔ زرین پلیز مان جاؤ، آنی اور چاچو سے میں خود بات کر لوں گا۔ کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے جواب پر وہ ٹھٹکا۔ وہ خوش نہیں تھی، اسے پکا یقین ہو چلا تھا۔ زرین پر دباؤ ڈالا گیا تھا جس طرح اس پر شرمین کے لیے ڈالا گیا تھا، اور ایسا صرف رئیسہ اور نفیسہ بیگم کر سکتی تھی۔ وہ اپنے فیصلے پر اڑ گیا تھا اور اس کی بات مان بھی لی گئی تھی کیونکہ وہ لڑکا تھا۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا اور ایک اور فیصلہ لیتے گویا ہوا، جو بھی کہو، چاہے تم سب سے جتنے بھی جھوٹ بول لو، پر میں احمد سے تمہارا رشتہ کبھی نہیں ہونے دوں گا، کسی صورت بھی نہیں۔ اس کی ضد دیکھتے وہ لہجہ سخت کر چکی تھی۔ میرے معاملے سے دور رہی۔ کیا تم احمد کو پسند کرنے لگی ہو؟ اس کی ہٹ درمی دیکھ کر ایک پل کو ابتہاج کو گمان گزرا۔ دل نے اپنے اندر اٹھنے والے اس شک کی تردید شدت سے سننی چاہی۔ زرین نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دل ناتواں پر ایک بار پھر اس نے ایک اور گہرا زخم داغ ڈالا۔ زخموں کی تعداد میں ایک اور اضافہ ہوا۔ بنا کچھ کہے بھی اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ گئی تھیں۔ ابتہاج کے دل میں اطمینان اترا۔ اگر معاملہ واقعی تمہاری پسند کا ہوتا تو دور ہٹ جاتا، پر اب نہیں، وہ اٹل لہجے میں بولا تھا۔ زرین لب باہم پہ بست کیے اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ آنکھوں میں تیزی سے نمی بھرنے لگی۔ آخری بار اس نے پلکیں اٹھا کر ابتہاج کو دیکھا۔ دو نگاہوں کے درمیان ایسا تصادم ہوا جو زندگی بھر ابتہاج کو یاد رہنے والا تھا۔ اس کی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں ابتہاج کی طرح سرخ تھیں۔ ایک آنسو صبر کی زنجیر توڑتے اس کی آنکھ سے گرا اور وہ گرتی شبنم ابتہاج کی آنکھوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکت تھا۔ کئی لمحے ان کے ادھر چیختی خاموشی کے نظر ہوئے۔ ابتہاج کی اپنی آنکھیں بھی ذرا سی نم ہو گئی تھیں۔ زرین اس کی چشمے نم دیکھ کر مزید کچھ کہے بغیر سنے بغیر پلٹ گئی۔ اس کے انتظار میں بیڈ کی پائنتی پر بیٹھی شرمین جو ناخن چبا رہی تھی، اسے آتے دیکھ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ زری، وہ بھاگنے کسی انداز میں آتی شرمین کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ کوئی حل نہ نکلتے دیکھ حیدر اور صفدر صاحب کے پاس آیا اور انہیں منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو بھی احمد کی اصلیت سے واقف کر چکا تھا۔ اس کی مسلسل ہلتی ٹانگیں اس کی رگ رگ میں پھیلے اضطراب کی غماز تھیں۔ وہ دونوں صدمہ کی سی کیفیت میں گرے بیٹھے تھے۔ صفدر صاحب نے خود پر ضبط پاتے دھیرے سے کہا، لہجے میں لرزش واضح تھی۔ ظاہر ہے ان کی بیٹی کی زندگی اس کے مستقبل کا سوال تھا۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ابتہاج نے یکلخت سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ ان کے غیر یقین لہجے پر اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اس کی گواہی کافی نہیں تھی؟ آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ حلق سے دبی دبی سی آواز نکلی۔ مجھے ہے، پر باقی لوگ نہیں مانیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔
ٹھیک ہے، پھر میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ثبوت پیش کروں گا اور دعا کریں میں جلد واپس لوٹ آؤں۔ وہ مزید بحث ترک کرتے وہاں سے اٹھ گیا۔ حیدر صاحب کو اس کا اشتعال دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ زرین کے لیے اتنا پوزیسو کیوں ہو رہا تھا؟ وہ احمر کے ساتھ منسوب کر دی گئی تھی، پر ابھی رسم ہونا باقی تھی۔ صفدر صاحب نے زرین کے امتحانات کا کہہ کر کچھ دن کے لیے انہیں ٹال دیا تھا۔ در حقیقت یہ عرصہ اس مہلت کا تھا جو ابتہاج نے مانگا تھا۔ وہ احمر کو اپروچ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، پر یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت محتاط ہو گیا ہو، اور در حقیقت ایسا ہی تھا۔ احمر نے بے خوف ہوتے یہ قدم اٹھا تو لیا تھا، پر اندر کہیں مہوم سا ڈر اس کے دل میں سام کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا، پر ابتہاج اس کے راستے میں بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے احتیاط برت رہا تھا۔ ابتہاج اسے سینکڑوں کالز اور میسیجز کر چکا تھا، پر اس نے کسی ایک کا جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ ابتہاج کی روٹین مزید ٹف ہو گئی تھی۔ دن کے 16 سے 18 گھنٹے فیلڈ پر گزر جاتے۔ اسے احمر کے خلاف جلد از جلد ثبوت اکٹھے کرنا تھے، پر اب تک کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ اس نے حذیفہ کے ساتھ ساتھ ارسلان کو بھی معاملہ سے آگاہ کیا ہوا تھا، اور وہ تینوں مل کر موقع کی تلاش میں تھے۔ ارسلان کسی کام کی غرض سے باہر نکلا تھا، اور ایک مشہور کلب کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے ایک لڑکے کو دیکھ کر احمر کا گمان گزرا، جو ایک لڑکی کے شانے پر ہاتھ رکھے کلب میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً گاڑی روک کر بغور اسے دیکھا۔ وہ احمر ہی تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھاتے ابتہاج کو کال ملائی۔ شکار بل سے باہر آ گیا ہے، وہ میری نظروں کے سامنے ہے، رائل کلب آ جاؤ فوراً۔ اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ ابتہاج کا دماغ تیزی سے کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ حذیفہ کے روم کا دروازہ کھلا دیکھ کر بھی ہلکا سا نوک کرتے اندر داخل ہوا۔ سمرا ڈریسنگ پر رکھی چیزوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ احمر کو کال کر کے ملنے کو کہو، پوچھو وہ کہاں ہے۔ حذیفہ نے بنا کسی سوال کے اس کی بات پر عمل کیا۔ بیل جا رہی تھی، پر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ ابتہاج مضطرب نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حذیفہ نے 2-3 بار کوشش کی، پر ناکام رہا۔ نہیں اٹھا رہا، ایک بار پھر ٹرائی کرتا ہوں۔ حذیفہ نے کہتے موبائل سامنے کیا تاکہ اسکرین پر اس کا میسج جگمگایا۔ میں اہم میٹنگ میں ہوں، کچھ دیر بعد کال بیک کرتا ہوں۔ اس نے موبائل ابتہاج کے سامنے کر دیا۔ میسج پڑھتے وہ طنزیہ لہجے میں رکھائی سے بولا، یہ اہم میٹنگ کلب میں ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں، تم دروازہ لاک کر لو۔ وہ عجلت میں کہتے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے نکلا اور اپنے روم میں آ کر کیز اٹھائیں۔ حذیفہ اس کے پیچھے لپکا، ٹھہرو میں بھی چل رہا ہوں۔ نہیں، تم سمرا کے پاس رکو، مجھے شاید آنے میں دیر ہو جائے، تم لوگ سو جانا۔ اس کے پاس فلیٹ کی ڈپلیکیٹ کیز تھیں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا تیز تیز سیڑھیاں اترتے کار میں آ بیٹھا، اور کار سٹارٹ کرتے ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ پیچھے حذیفہ دروازہ بند کرتے اندر آیا اور لیٹ صوفے پر ڈھہ گیا۔ اسے متفکر سا دیکھتے سمرا اس کے پہلو میں آ بیٹھی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دینے کی خاطر گویا ہوئی۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ بھائی گئے ہیں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ زرین کی طرح اس نے بھی یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور جو معاملات اللہ پر چھوڑ دیے جائیں ان کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ سمرا کی جانب دیکھتے ہلکا سا مسکرایا اور اسبات میں سر ہلاتے صوفے کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ اسے ابتہاج کے لوٹنے کا انتظار تھا۔ ابتہاج رش ڈرائیونگ کرتے مطلوبہ جگہ پر پہنچا تھا۔ یہ کب کلفٹن میں واقع تھا، وہ جو زاہد صاحب والوں کے ایریا میں ہی آتا تھا، البتہ ان کے گھر سے کافی فاصلے پر تھا۔ ابتہاج والوں کی معلومات کے مطابق وہ 2-3 مختلف کلبز میں جاتا تھا، پر کافی دنوں سے مختلف جگہوں پر نظر رکھنے کے باوجود وہ ان کے ہاتھ نہ آیا تھا، پر آج ارسلان کی نگاہوں کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ کلب تھا جو راتیں رنگین کرنے والے ایلیٹس کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہاں کسی دوسرے کا داخلہ تب ہی ممکن تھا جب کوئی کلب ممبر اسے اپنے ساتھ لاتا ہو، یا وہ کسی ممبر کے ریفرل پر آتا۔ احمر کا اٹھنا بیٹھنا بھی انہی لبرلز ایلیٹس میں تھا، اس لیے کلب تک اس کی رسائی مشکل نہ تھی، ورنہ عام لوگوں کا داخلہ یہاں ممنوع تھا۔ ابتہاج کار سے اتر کر ارسلان سے ملا اور اندر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟
یہ لوگ اتنی آسانی سے اندر جانے نہیں دیں گے۔ میرا ایک دوست یہاں بار ٹینڈر ہے، فاخر نام ہے اس کا، اندر جا کر میرا تعارف کروا دینا، میں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ دوست کا سن کر ابتہاج نے اس سے گھورا۔ تو اب نشئی بھی تمہارے دوست ہیں؟ نشئی نہیں ہے یار، بس کام کرتا ہے۔ حالات نے اسے اس گندگی کے ڈھیر میں لا پھینکا ہے۔ کامرس کی ڈگری ہونے کے باوجود جاب نہیں ملی تو یہاں وہاں سے دھکے کھانے کے بعد اب یہاں آ پہنچا ہے۔ ہم غریبوں کا یہی المیہ ہے، ماں باپ اپنی ساری جمع پونجی ہمارے پڑھنے لکھنے پر لگا دیتے ہیں، اور تعلیم یافتہ لوگ ہونے کے باوجود جب نوکری نہ ملے تو دانا پانی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے، پھر وہ حرام کام ہی کیوں نہ ہو۔ اب بھوکے تو مرنے سے رہے۔ خیر اس نے مختلف جگہوں پر اپلائی کیا ہوا ہے، جلد ہی یہ جاب چھوڑ دے گا۔ اب تم جلدی سے اندر جاؤ اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے فرار ہو جائے۔ ابتہاج تشکر بھری نگاہوں سے دیکھتا اس کے گلے لگا اور فوراً اس سے علیحدہ ہوتے جوشیلے انداز میں اس کے ہاتھ سے ہاتھ میں یوں ملایا جیسے بہت بڑی کامیابی ان کے ہاتھ آئی ہو۔ وہ چابی پینٹ پاکٹ میں رکھتا مڑا، اس کا رخ کلب کی جانب تھا۔ ابتہاج نے اس کے کہے کے مطابق عمل کیا۔ ٹھنڈی تاریک راہداری جس میں ہلکی سی سنہری روشنی سرد دیواروں سے کسی آبشار کی طرح بہہ کر فرش پر پھیلی تھی، اس سے گزرتے ہوئے اس کے متوازن قدم ذرا سے بوجھل ہوئے، جانے اس جگہ کا اثر تھا یا اس کے دماغ میں چلتی سوچیں اثر انداز ہو رہی تھیں۔ کچھ قدم چلنے کے بعد سنہری روشنیوں کی جگہ سرخ اور نیلگوں روشنیوں نے لے لی تھی۔ اندر سے میوزک کی دھیمی آواز باہر آ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا تیز آواز تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ راہداری کے آخری سرے پر اسے گارڈز کھڑے نظر آئے۔ گارڈ کسی جلاد کی طرح وہاں ایستادہ تھے۔ اندر کا ماحول سوچ کر ابتہاج کی دھڑکن معمول سے کچھ زیادہ ہوئی، پر خود کو نارمل کرتا خود کو اسی ماحول کا حصہ ظاہر کرنے کے لیے وہ مغرور چال چلتا ان کے قریب آیا۔ چہرے کے نقوش کچھ ذرا تن سے گئے۔ مجھے یہاں کے مینیجر سے ملنا ہے، کلب کی ممبرشپ چاہیے۔ گارڈز نے بغور اس کا چہرہ دیکھا اور ان میں سے ایک نے دروازے سے اندر جھانک کر وہاں سے گزرتے اسسٹنٹ مینیجر کو اشارہ کیا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے قریب آیا۔ دروازے کی درز سے نظر آتا چہرہ کچھ مغرور اور بیزار سا لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ذرا سے ہلکے بھی تھے۔ وہ نک سا تیار تھا، پھر بھی تھوڑا بکھرا بکھرا سا لگ رہا تھا۔ یقیناً وہ بھی حالات کا ستایا ہوا تھا، اور یہاں ایسے لوگ ہی تو آتے تھے، یا تو دنیا سے بیزار یا پھر جوانی کے خمر میں ڈوبے عیاش قسم کے لڑکے لڑکیاں جو یہاں آ کر اپنی راتیں رنگین کرنے تھے۔ وہ بڑے سلیقے سے مسکراتے ابتہاج کے قریب آیا اور رازداری سا انداز اپناتے مخاطب ہوا۔ لگتا ہے تمہاری گرل فرینڈ دھوکہ دے کر چلی گئی ہے۔ وہ ذرا سا قہقہا لگا کر ہنسا۔ ابتہاج کا دایاں آئی برو اٹھ سا گیا، چہرہ بے تاثر تھا۔ ابھی وہ اس سے اندر جانے کی بات کرنے کے لیے دل میں الفاظ کو ترتیب دے رہا تھا کہ گندمی رنگت اور درمیانے قد والا وہ بے تکلف سا شخص بول پڑا، ویلکم ٹو دا رائل کلب۔ اس نے ابتہاج کی جانب ہاتھ بڑھایا جسے وہ تھام چکا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو 2-3 جھٹکے دے کر مزید بولا، یہاں آ کر تم نے اچھا کیا۔ یہاں حسن و شباب کو دیکھ اپنے سارے دکھ درد بھول جاؤ گے۔ یہ کلب کسی جنت سے کم نہیں ہے، آؤ۔ ابتہاج نے کوفت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے ساتھ چلتے شخص کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اس لیے آگے بڑھا، اندر تک رسائی کا راستہ وہ جتنا کٹھن سمجھتا تھا یہ راستہ اس کے لیے اتنا ہی سہل ثابت ہوا تھا۔ سفید اور سنہری روشنیوں والے لاؤنج سے گزر کر ابتہاج نے اس کی میز میں چوکھٹ عبور کی۔ میوزک کی تیز آواز اس کے تنے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ کلب کے وسط میں کھڑے ابتہاج نے نظر اٹھا کر چاروں اور دیکھا۔ رات کے اس پہر مدھم روشنیوں میں رقص و سرور کا بازار گرم تھا۔ یہاں رنگوں اور خوشبوؤں کا ایک جہان آباد تھا۔ اس کی دائیں جانب ڈانس فلور تھا جہاں عجیب اور غریب حلیے والے لوگ نوجوان ڈی جے کے سامنے کھڑے بے ہنگم ناچ رہے تھے۔ سست رنگی ڈسکو لائٹس اس کے چہرے پر لمحہ بلمحہ پڑ رہی تھیں۔ بائیں جانب بار بنا ہوا تھا۔ کچھ لوگ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے حرام مایہ اپنے حلق میں انڈیل رہے تھے تو کچھ لوگ سامنے لگے صوفوں پر بیٹھے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایک طرف کونے میں بیٹھے لڑکے لڑکیوں کا منہ سے نکلتا سگریٹ کا دھواں مرغولے کی صورت اڑتا تحلیل ہو جاتا۔
انواع و اقسام کے شراب کی بو، سگریٹ کی بو، بے ہنگم آوازیں، مکروہ قہقہے، نازیبا گفتگو اور عریانیات ابتہاج کی رگوں میں دوڑتے لہو کی رفتار میں تندی لا چکے تھے۔ اسے وہاں گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ یہاں وہاں نظر دوڑاتا بار کاؤنٹر تک آیا۔ بہت زیادہ ہجوم ہونے کی وجہ سے اسے احمد نظر نہیں آیا۔ وہ اسٹول پر بیٹھ گیا۔ کاؤنٹر کے پیچھے 3 لڑکے ڈرنکس بنا رہے تھے۔ ان میں صدق فاخر بھی تھا۔ کچھ لوگ ڈرنکس سرو کر رہے تھے۔ اس کے بیٹھتے ہی اسسٹنٹ مینیجر کے اشارے پر ایک لڑکا اس کے سامنے آیا۔ آپ کیا لیں گے سر؟ ابتہاج نے بغور اسے دیکھا اور سر ہلاتے بنا الکحل کے انگور کے ذائقے والی بیئر آرڈر کی۔ اگر احمد آج اس کے ہاتھ نہ آتا تو اسے یہاں دوبارہ آنا پڑتا، اس لیے فی الحال وہ ان کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چند لمحے بعد اس کی مطلوبہ ڈرنک اس کے سامنے تھی۔ وہ گلاس کے کناروں پر ہاتھ پھیرتے محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا، اور چند لمحوں کی تگ و دو کے بعد وہ اسے نازیبا لباس میں ملبوس لڑکی کے ساتھ ڈانس فلور سے اترتا دکھائی دیا۔ ابتہاج فوراً الرٹ ہوا اور موبائل کا کیمرہ آن کر کے نگاہ بچاتے اس کی چند تصاویر لیں، پر تصاویر لینے میں تھوڑا رسک تھا۔ وہ مشکوک نہیں ہونا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی کو پتہ چلنے پر وہ کوئی ہنگامہ افورڈ کر سکتا تھا۔ اس نے تصاویر کا ارادہ ترک کرتے ویڈیو کے بٹن پر کلک کیا اور موبائل کا رخ اس طرح رکھا کہ وہ کسی کی نظر میں بھی نہ آئے اور وہ احمد کی ہر حرکت کو کیمرے میں قید کر سکے۔ احمد اس لڑکی کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھا اور چند ثانیے بعد شیشے کی لمبی سی نال، جس کا آخری سرا مٹکے کی طرح گول اور اوپر سے ذرا سا کھلا تھا، اس میں میٹ آئس کے ٹکڑے انڈیل رہا تھا۔ اس نے وہ نال لبوں میں دبائی اور لائٹر جلاتے اس گیند نما شیشے کے نیچے کیا۔ آگ کے شعلے سے ملنے والی حرارت کے سبب میٹ پگھلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گولائی سے گاڑھا دھواں اٹھنے لگا اور احمد صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا گہرے کش لیتا دھواں چھوڑ رہا تھا۔ تیز بو اور کڑوے ذائقے والا وہ دھواں فوراً اس کے اعصاب جگا گیا۔ اس کی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، جس سے اس کا کسرتی سینہ نظر آ رہا تھا۔ پہلو میں بیٹھی لڑکی اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی جانب کچھ حد تک جھکی ہوئی تھی۔ وہ مخمور نگاہوں سے دیکھتے اس سے کچھ بول رہی تھی۔ احمد نے اس کی جانب دیکھتے اس کے چہرے پر دھواں چھوڑا تھا۔ اس کا عمل اس لڑکی کو کچھ ناگوار گزرا۔ وہ احمد کے کندھے پر دھپ رسید کرتی اس کے بازو پر سر رکھ گئی۔ ابتہاج کے لب باہم پیوست ہوئے۔ اتنی ڈھٹائی سے بیٹھ کر نازیبا حرکات کرتا یہ بیہودہ شخص ان کے خاندان کا فرد تھا۔ ان کے خاندان میں دور دور تک کسی شخص کا ان حرام کاموں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جانے وہ اس قدر اخلاق سے اس طرح گر گیا تھا جسے نہ مذہب کی پرواہ تھی، نہ معاشرتی اقتدار کی اور نہ خاندان کے ناموس کی۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا تھا ویڈیو کال کے تھرو زرین کو اس کی حرکات لائیو دکھائے، جس کے ساتھ وہ چاہے دباؤ میں آ کر ہی صحیح پر ساری زندگی گزارنے کی ضد لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے نظر ایک بار پھر احمد کی جانب مرکوز کی۔ وہ شیشے کا نال سامنے میز پر رکھ کر لڑکی کی جانب مڑا اور اس کے نہایت نزدیک ہو کر اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ لڑکی نزاکت سے اس کے سینے پر انگلیاں چلاتی ایک ادا سے اس کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ وہ انگلیاں بڑھاتے اس کے چہرے تک لایا تھا کہ ابتہاج کی یہاں بس ہوئی تھی۔ وہ لڑکیوں سے دوستی رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ دوستی کی حد سے بھی تجاوز کر سکتا تھا، یہ ابتہاج کے گمان میں نہ تھا۔ پر وہ احمد تھا، اسے کوئی بید نہ تھی۔ اور پھر کچھ اس نشے کا اثر تھا۔ آئس کا نشہ وقفے وقفے کے ساتھ شدید مسحور کن جذبات پیدا کرتا ہے، جس میں انسان اپنے اندر قوت، بے خوفی اور لطف کے احساسات، اعتماد اور بہت زیادہ جنسی طلب محسوس کرتا ہے۔ وہ بھی اس سرور کے زیر اثر تھا۔ اس کی گرفت گلاس پر مضبوط ہوئی۔ اس نے ویڈیو سیو کرتے موبائل سامنے کیا اور 1-2 تصاویر اور لیتے وہ اٹھا۔ پہلے پہل اس کا دل چاہا کہ وہ احمد کے پاس جائے، اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارے اور اسے کھلے گریبان سے گھسیٹتا ہوا اسے یہاں سے حیدرآباد لے جائے، پر اپنے اشتعال پر قابو پاتے اس نے خود کو ایسا کرنے سے بمشکل روکا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کاؤنٹر پر رکھا گلاس جوں کا توں پڑا رہ گیا۔
ایک بار پھر وہ ان طریق راہداریوں سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک لڑکی بھاگ کر دروازے سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ ابتہاج جب باہر نکلا تو وہ لڑکی نیچے سڑک پر بیٹھی کیا کر رہی تھی۔ ابتہاج کو اس سے کراہیت محسوس ہوئی۔ پہلے تو یہ امیر ماں باپ کی بگڑی اولادیں بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں، اور اب وہ تنفر سے سر جھٹکتا اپنی کار کی جانب آیا۔ اس کا کام ہو چکا تھا۔ ابتہاج نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا۔ رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور واٹس ایپ اوپن کرتے تمام تصاویر اور ویڈیو زرین کے نمبر پر سینڈ کی، ماں سوائے احمر کی نہایت قرب والی تصویر کے۔ وہ سب سے پہلے زرین کو وہ منزل دکھانا چاہتا تھا جو اس کی منتخب شدہ راستے کے بعد ملنے والی تھی۔ وہ جانتا تھا زرین کچھ دیر بعد تہجد کے لیے ضرور اٹھے گی اور ہو سکتا ہے وہ اپنا موبائل چیک کرے۔ باقی صفتر صاحب والوں کو وہ ثبوت خود جا کر دکھانا چاہتا تھا۔ اس نے اگنیشن میں چابی ڈالی۔ وہ لڑکی زمین سے اٹھی اور بے حال سی لڑکھڑاتی ہوئی اس کی کار کے سامنے چلی آ رہی تھی۔ اس کی چال میں صاف ظاہر تھا وہ لڑکی نشے میں دھت ہے۔ ایک بار پھر اسے زوردار ابکائی آئی اور قے اس کے منہ سے ابل پڑی، جس کے نتیجے میں اس کی شرٹ کا اگلا حصہ خراب ہو چکا تھا۔ گاڑی کے شیشے کھلے ہونے کے سبب اس لڑکی کی آواز ابتہاج کو سنائی دی تو چابی گھماتے بے ساختہ اس کی نظر سامنے اٹھی۔ عین اسی وقت لڑکی نے اپنے چہرے پر بکھرے بال پیچھے کیے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس پر پڑتے ہی چہرہ واضح ہوا تھا اور ابتہاج کی آنکھیں پتھر ہو گئی تھیں۔ جاری ہے۔ چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار کریں۔ شکریہ۔